بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیٹا یہ ایک پیالی گوشت جمال موچی کو دے آؤ۔ ابا جان کا حکم سن کر میں حیران ہوا۔ اس وقت عمر 12 سال تھی اور میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جواب میں ان سے کہا، لیکن ابا جان آج تو عید کا دن ہے، ہر گھر میں گوشت موجود ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت پہنچا رہے ہیں، ہم نے قربانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رشتہ دار اور دوست اور ہمارے پڑوسی گھر میں گوشت دے دے کر جا رہے ہیں، پھر آپ یہ ایک پیالی سالن اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ بیٹے وہ اکیلا ہے، کوئی آگے نہ پیچھے، اول تو کوئی اسے گوشت دے گا نہیں، کیونکہ اس کے ہاں سے کون سا کسی کو گوشت ملے گا، دوسرے کوئی گوشت دے گا بھی تو وہ اسے نہ جانے کب پکائے گا، کم سے کم اس وقت تو اس کے پاس سالن کی صورت میں گوشت ہوگا نہیں۔ جی اچھا بابا جان، لائیں دے آتا ہوں۔ میں نے پیالی ان سے لے لی اور گھر سے نکل آیا۔ بازار لوہاروں میں ہماری دکان کے بالکل سامنے سڑک کے کنارے جمال موچی جوتیاں مرمت کرتا تھا۔ گلی میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، وہ اسی میں رہتا تھا۔ میں پیالی اٹھائی اس کی کوٹھڑی کے دروازے پر پہنچا تو وہ چولہے پر ہانڈی رکھے ہوئے نظر آیا۔ ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی تھی اور ہانڈی میں کچھ پک رہا تھا۔ میں السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں ابا جان پر اپنا غصہ اتار چکا تھا اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بلا وجہ انہوں نے ایک پیالی گوشت بھیجا، یہ تو گوشت پکا رہا ہے۔ آؤ بیٹا، جمال نے فوراً کہا۔ کیا پکا رہے ہیں جمال چچا؟ بازار کے سب بچے اور بوڑھے اسے جمال چچا کہتے تھے۔ بس بیٹا پکانا کیا ہے، مسور کی دال پکا رہا ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً کہا، جی کیا کہا، دال پکا رہے ہیں؟ لیکن آج تو عید کا دن ہے اور ہر گھر میں گوشت ہی گوشت موجود ہے، سب لوگ گوشت بھون رہے ہیں، صبح سے یہ وقت آ گیا ہے بیٹا، کسی نے مجھے گوشت نہیں بھیجا۔ جب میں انتظار کر کر کے تھک گیا تو بازار سے دال لے آیا اور اب اسے پکا رہا ہوں۔ او یہ لیں، ابا جان نے پکا پکایا گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بیٹا واہ، یہ کام کیا ہے آپ کے ابا جان نے۔ چلو میں بھی عید کے دن گوشت کھا ہی لوں گا، ورنہ یہ حسرت رہتی کہ عید کے دن بھی گوشت نہ کھا سکا۔ اچھا جمال چچا، میں چلا، پیالی پھر کسی وقت لے لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے گھر آ کر ابا جان کو مسور کی دال والی بات بتائی تو ابا جان کے ساتھ امی جان اور چھوٹی بہن بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ امی جان نے فوراً کہا، تب تو ایک چھوٹی سی پیالی میں ہم نے بہت کم گوشت سے بھیجا ہے۔ ہاں بھائی، ایک بڑے برتن میں گوشت اسے دے آؤ تاکہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا سکے۔ جی اچھا۔ جلدی ہی میں دوبارہ جمال چچا کی کوٹھڑی میں داخل ہوا۔ جمال چچا، امی جان نے یہ گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا، چلو اپنی بھی عید ہو گئی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ یہ آج سے 58-59 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں اس طرح چپکا کہ پھر کبھی ذہن سے محو نہ ہو سکا، اور خاص طور پر عید قربانی کے موقع پر تو اس کا ذہن میں تازہ ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ گھر کے لوگ، تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوست احباب کے حصے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے محلے کے غریب ترین چند افراد کے لیے گوشت الگ کر رہا ہوتا ہوں۔ ہم اپنا پیٹ اور فریج بھی بھریں، لیکن ایک پیالی گوشت اپنے بچوں کے ہاتھ ضرور کسی کو بھجوانا نہ بھولیں۔